وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ایک روزہ تقدیم ختم نبوت ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے. اس ورکشاپ کے ذریعے مختلف افکار و عقائد رکھنے والے اشخاص اور ان کے فکروں سے آپ حضرات کو آگاہ کرنا مقصود ہے. اس وقت میرا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کے نام پر حدیث کا انکار اور فتنے غامضی. انشاءاللہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت میں ان دونوں فکروں سے آپ حضرات کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا. ابتدا میں یہ بات درج کروں، یہ جو تقدیم ختم نبوت ورکشاپ ہے یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے اور نہ کوئی تقاریر یہاں مقصود ہے، بلکہ آپ حضرات سے روبرو گفتگو مقصود ہے. عموماً تقریروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ روزگار اللہ کی تقریر ہوتی ہے اور سننے والے سنتے ہیں اور جب جلسہ برخاست ہو جاتا ہے اس کا نفع کم ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ فرقہ باطلہ ہے اور اس سلسلے میں مکمل آگاہی اور معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک ان فکروں کی فتنہ پروری کے سلسلے میں ہم لوگ معلومات حاصل نہیں کریں گے، نہ اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور نہ دوسروں کو بچانا آسان ہوگا. اور میرا جو اپنا معمول ہے ان فرقہ باطلہ اور گمراہ فرقوں کے سلسلے میں کہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں انہی کی کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں، ان کے حوالے بھی موجود ہیں. پہلے وہ آپ حضرات کو بتائے جائیں گے کہ یہ عقائد و نظریات بھی لوگ رکھتے ہیں اور پھر اس کا رد کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. تو اس سلسلے میں ان فرقوں سے مکمل آگاہی ہو جائے گی. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کاپی اور قلم اگر آپ کے پاس ہے تو نوٹ بھی کر لیجیے. میں نے بھی نوٹس تیار کیے ہیں اور کچھ اس کے کتابچے بھی میں نے تیار کی ہیں. انشاءاللہ ذمہ دار حضرات و آپ حضرات کو تسلیم بھی کریں گے. ایک کتابچہ ہے موجودہ دور میں انٹرنیٹ کے دو عظیم فکرے، فکر غامدیت اور فکر جہلمیت، ایک کتابچہ ہے. اور دوسرا ہے قرآن کریم کے نام پر حدیث کا انکار صریح گمراہی. اور انہی کتابچوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ آپ حضرات سے میں گفتگو کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے. اسکولس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور دیگر جو احباب ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ یہ دور انٹرنیٹ کا، یوٹیوب کا دور ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر جینا دشوار ہے۔ ہر آدمی انٹرنیٹ کا سہارا لے رہا ہے، گمراہ فرقے بھی انٹرنیٹ کا سہارا لے کر اپنی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گمراہ فرقے جہاں نمودار ہوئے، ایک شہر میں یا ایک صوبے میں ان کی گمراہی ایک شہر تک یا ایک صوبے تک محدود رہتی، لیکن اس وقت گمراہ فرقے جدید ذرائع کا سہارا لے کر، انٹرنیٹ کا سہارا لے کر اس کے ذریعے سے اپنی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ گمراہی ایک شہر تک محدود نہیں ہے، ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک ملک تک محدود نہیں ہے، مختلف ممالک میں گمراہی بیک وقت پہنچ رہی ہے۔ اور بلکہ میں آپ کو یہ بات کہوں، یہ جو گمراہ فرقے ہیں مستقل انٹرنیٹ پر اپنے چینل کا سہارا لے کر جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ گمراہی صرف ہمارے شہر میں نہیں آئی ہے، بلکہ ہمارے شہروں سے آگے بڑھ کر ہمارے محلوں میں آ گئی ہے۔ صرف محلوں میں نہیں آئے، محلوں سے آگے بڑھ کر وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ صرف ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوئی ہے، بلکہ گھروں سے آگے بڑھ کر ہمارے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اب جو گمراہی ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو گئی ہے، اس سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ بیماریاں جتنی زیادہ پھیلتی ہیں، عام ہوتی ہیں، اتنا ہی زیادہ ان سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دور موجود میں جسے فتنوں کا دور کہا گیا ہے، روزانہ ایک نیا نیا فتنہ ابھر رہا ہے۔ صبح ایک فتنہ ہے، شام میں ایک فتنہ، شام میں ایک فتنہ ہے تو صبح ایک فتنہ۔ بعض فتنے وہ ہیں کہ جن کی گمراہی سے ہم لوگ واقف ہیں، بعض فتنے وہ ہیں جن کی گمراہی سے ہم لوگ واقف ہی نہیں، اور بلکہ بعض گمراہ فرقے تو وہ ہیں کہ جن کی گمراہی سے درمیانی علم رکھنے والے بھی واقف نہیں، اور ان کی گمراہی کو پہچان کے سب قاصر ہیں۔ ایسے نازک سچویشن میں، ایسے نازک دور میں ان گمراہ فرقوں سے مکمل آگاہی ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور جب تک ان فرقوں سے ہم آگاہی حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم ان کے گمراہی سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور جو شخص گمراہ ہوا وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھوئے گا اور اپنے عقائد سے بھی ہاتھ دھوئے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان سلامت ہے تو سب سلامت۔ اگر ایمان ہم سے رخصت ہو جائے تو پھر کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہیں رہے۔ اعمال کا دار و مدار ہی ایمان پر ہے۔ ایمان کے بعد اگر عمل معمولی بھی ہے، قابل قبول ہے۔ ایمان کے بغیر اگر بڑے بڑے اعمال بھی ہیں تو ناقابل قبول۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری ہے وہ ایمان کا تحفظ ہے اور ایمان کی حفاظت ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم ترین جو طریقہ ہے وہ ہے اہل علم سے وابستہ۔ درمیان رک کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دور فتن میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ فتنہ پرور عوام کو علماء سے کاٹنے کی فکر کر رہے، اور علماء سے کاٹنے کے لیے عوام کے دلوں کے اندر اہل علم کے متعلق بدگمانی اور بدظنی پیدا کی جا رہی ہے۔ علماء کے متعلق پیدا کی جا رہی ہے، مدارس کے متعلق پیدا کی جا رہی ہے، خطباء کے متعلق پیدا کی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے علماء اور عوام کے درمیان میں نفرتوں کی دیوار کھڑی کی جانے کی فکر کی جا رہی ہے تاکہ عوام علماء سے کٹ جائے اور پھر انہیں گمراہ کرنا آسان۔ اس لیے گمراہ فرقوں سے اگر بچنا ہے، سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ اہل علم سے رجوع ہونا ہے اور ان سے جڑ کے رہنا ہے۔ اور دوسرا کام ضروری دینی معلومات کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بار بار ہم لوگ حدیث پڑھاتے ہیں، مکتبوں میں پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی
اور بعض روایت میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ضروری ہے، فرض ہے اور لازم۔ بنیادی علم دین کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر فتنوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اور تیسرے، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، حفاظت کے لیے فتنوں کے متعلق آگاہی ضروری ہے۔ آخر یہ فتنے ہیں کیا، ان کے عقائد و نظریات کیا ہے، جب تک ہم معلوم نہیں کریں گے ان فتنوں کو فتنہ ہم شمار نہیں کر سکیں گے، اور ان فتنوں کو ہم فتنہ نہیں بتا سکیں گے، انہیں گمراہ نہیں بتا سکیں گے۔ تفہیم ختم نبوت کے ذریعے سے آپ حضرات کو یہی آگاہی مقصود ہے کہ یہ فتنے کیا ہیں اور ان کی خامیاں کیا ہیں، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اور کس وجہ سے یہ اہل سنت والجماعت سے کٹے ہوئے ہیں اور ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصل ہم کو سمجھنا ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ قرآن کے نام پر حدیث کا انکار، یہ ہمارا موضوع بھی ہے، اور دور جدید کے بڑے بڑے فتنوں میں سے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نوٹ بھی کرتے رہیں آپ حضرات، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی گمراہیاں کیا ہیں۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف سننے کے عادی ہیں، لکھنے کے عادی نہیں، اور یہ بہت بڑی خامی ہے ہماری۔ باطل نظریات و افکار کے حامل جو لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اور جو چیز لکھی جاتی ہے وہ محفوظ رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو آدمی سنتا ہے باہر نکلنے کے بعد بھول جاتا ہے، اس کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ لکھتے ہوئے قرآن کے نام پر قرآن کے نام پر حدیث مبارکہ کا انکار کیا گیا۔ یہ جو فتنہ ہے سن 200 ہجری میں منظم ہو کر ابھرا ہے۔ سن 200 ہجری، اس سے پہلے یہ فرقہ نہیں تھا، اور لوگ قرآن کو بھی مانتے تھے اور احادیث مبارکہ کو بھی مانتے تھے، لیکن سب سے پہلے اس فتنے کی جن لوگوں نے بنیاد رکھی ہے وہ فرقہ خوارج اور فرقہ معتزلہ ہے۔ سب سے پہلے فتنہ اہل قرآن کی بنیاد ان دو بڑے فرقوں نے رکھی ہے۔ پہلے آپ اسے سمجھیے، فرقہ خوارج کون ہے اور فرقہ معتزلہ کون ہے۔ فرقہ خوارج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ کی جنگ ہوئی تھی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاملہ مشاجرہ کے صحابہ کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جو آپسی اختلاف رہا ہے، ان اختلاف پر لب کشائی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں دی گئی۔ وہ حضرات صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ہم ان
چونکہ اس اختلاف کے سلسلے میں لب کشائی نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم لب کشائی کریں گے تو کسی ایک کے شان میں گستاخی ہو سکتی ہے اور یہ گستاخی ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف پر نہ ہم کو زبان کھولنا ہے، نہ اس سلسلے میں قلم کو اٹھانا ہے، نہ اس سلسلے میں اپنے ذہن کو دوڑانا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی جنگ صفین ہے، اور اس جنگ کے سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ثالثی بنائے. آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم کو قبول ہے. اس موقع پر فرقہ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا انکار کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جو ثالث بنایا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اور جب یہ قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کے خلاف کرنے والے دائرے اسلام سے خارج ہیں. تو اس طرح انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے خارج کر دیا اور خود اسلام سے خارج ہو گئے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت سے الگ موقف اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام خوارج پڑ گیا. یہ ہے فرقہ خوارج. سب سے پہلے انہوں نے اہل قرآن فرقے کی بنیاد رکھی اور دوسرا ہے فرقہ معتزلہ. فرقہ معتزلہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا فرقہ ہے. حضرات صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین. ان کے زمانے میں یہ فرقہ ابھرا ہے اور ان کے فرقے کی بنیاد کیا تھی کہ وہ نقل کے مقابلے میں عقل پر اعتماد کرتے تھے. اور سنیے گا، عقل کو نقل پر ترجیح دیتے. نقل ہے وحی الہی. انبیاء علیہ السلام پر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اسے نقل کہتے ہیں. اور یہ فرقہ معتزلہ نقل کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے تھے، اپنی رائے کو ترجیح دیتے. اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جہاں نقل آ جائے اب عقل کا کوئی اعتبار نہیں. بات سمجھ میں آئے تو بھی قبول کرنا ہے، بات سمجھ میں نہ آئے بظاہر تو بھی قبول کرنا ہے. اس میں قصور ہماری عقل کا ہے، نقل کا قصور نہیں. ایک مثال تو میں حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خفین پر مسح کرنے کا مسئلہ آتا ہے، آدمی اپنے پیروں میں موزے پہنتا ہے اور عموماً سردیوں کے موسم میں پہنتا ہے، اور جب وضو کرنے کا معاملہ آتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وضو کے جو اعضاء ہیں، چہرہ ہے اور دونوں ہاتھ ہیں، انہیں تو دھو لیا جائے. اور پیروں کو دھونے میں چونکہ مشقت ہے، تکلیف ہے، سردی کا موقع ہے، یہ سفر میں آدمی ہے، اس سلسلے میں جو پیر کے موزے پہنے ہیں اس کے اوپر مسح کر لیا جائے کافی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ نقل سے یہ بات آئی، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے پاس موجود ہے، تو جب ہم خفین پر مسح کریں گے تو مسح اوپر ہم کریں گے، نیچے مسح نہیں کریں گے. نقل کہتی ہے مسح کرنا ہے اوپر، عقل کہتی ہے مسح کرنا ہے نیچے. مسح کرنا چاہیے پیر کے نیچے، اس کے بھی عقل کا تقاضا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نقل ہے. حدیث کہتی ہے کہ مسح اوپر کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسح نیچے کیا جائے اور نقل کا
تابع ہے، عقل کے تابع نہیں ہے، اس لیے مسئلہ اوپر کرنا ہے، نیچے مسئلہ نہیں کرنا۔ لیکن معتزلہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ اگر نقل کی بات عقل کے مطابق آ جائے تو قبول کرتے ہیں، ورنہ نقل کو رد کرتے ہیں اور عقل کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری گمراہی ان کی یہ ہے، وہ قرآن کو مخلوق مانتے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق کی صفت ہے۔ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے، دیکھیے غور سے سنیے گا اس کا نقصان کیا ہے۔ قرآن کو مخلوق اگر مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پہلے نہیں تھا، اب ہے اور بعد میں نہیں رہے گا۔ اور خالق کی اگر صفت مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہلے سے ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے رہنما اور ہدایت بنایا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آج ہے، قرآن کریم آئندہ نہیں رہے گا، اور جب قرآن کریم آئندہ نہیں رہے گا یا رہے گا لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گا، جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم قیامت تک کے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور رہنما ہے، تو آئندہ چل کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، قرآن پر اعتماد نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن فرقہ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، خالق کی صفت نہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام فرقہ معتزلہ پڑ گیا۔ سب سے پہلے ان دو فرقوں نے حدیث کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور انہوں نے فتنہ اہل قرآن کی بنیاد رکھی۔ اب آئیے، قرآن ہے کیا اور حدیث ہے کیا؟ ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں قرآن و حدیث ہمارے دین کی روح ہے۔ جس طرح جسم سے روح نکلنے پر آدمی مردہ ہو جاتا ہے، دین سے اگر قرآن یا حدیث یا دونوں میں سے کسی ایک کو نکال دیا جائے تو پھر دین باقی نہیں رہے گا اپنی اصلی حالت میں۔ قرآن و حدیث دین کی روح ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا اور خود حدیث مبارکہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ میں حدیث کی بات نہیں کروں گا کیونکہ جو وقت دیا گیا ہے وہ وقت ان دونوں فتنوں کے متعلق جو کچھ باتیں بتانا ہے اس کے لیے ناکافی ہے، اس لیے جو چیز اہم ہوگی اور وہ چیز میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ موطا امام مالک حدیث کی معتبر کتاب ہے اور اس میں یہ حدیث درج ہے، حدیث نمبر 3338، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس حدیث کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے پاس بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے حدیث کا ثبوت ہے، اور منکرین حدیث وہ تو حدیث کا انکار کرتے ہیں،
ہماری پوری امت کا اتفاق ہے. کیا اتفاق ہے؟ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جن لوگوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، وہ سننے والوں کے حق میں اسی طرح قطعی تھی جس طرح قرآن قطعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو حکم بھی صادر ہوا، بالمشافہ سننے والوں کے لیے اس کا درجہ وحی خداوندی کا ہے. جب غور سے سنیے، وحی خداوندی کا درجہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن میں لکھنے کا حکم دیا تو وہ وحی جلی کہلائے گا، ورنہ وحی خفی کہلائے گا. اب یہاں سمجھیے، وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی جلی ہے اور دوسرا وحی خفی ہے. وحی جلی کسے کہتے ہیں؟ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، معانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ وحی جلی ہے قرآن کریم. الفاظ بھی اللہ کے، جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ تک پہنچایا. الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے. یہ وحی خفی، یہ وحی جلی. اور وحی خفی، الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اور مفاہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے. یہ ہے وحی خفی. پھر سنیے وحی خفی. دوسری قسم وحی خفی جس کا مضمون من جانب اللہ ہوتا تھا اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. چونکہ یہ دونوں ہی قسمیں من جانب اللہ ہے، اس لیے دونوں پر ایمان لانا اور دونوں کا قبول کرنا اہل ایمان کے لیے لازمی. وحی جلی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور وحی خفی پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی وحی جلی کو مانتا ہے، وحی خفی کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے، اور جو وحی خفی کو مانتا ہے، وحی جلی کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے. اب آئیے انکار حدیث کے اسباب کیا ہوئے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر منکرین حدیث جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے، انہوں نے احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا؟ اس کی پہلی وجہ ہے خواہشات کی پیروی. سب سے پہلی وجہ کہ جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، خواہشات کی پیروی. دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے ماننے والوں پر احکامات اسلام کی پابندی لازمی ہے. وہ اپنی زندگی میں آزادانہ اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر قرآن اور حدیث اور شرعی احکامات کے پابند ہیں. یہ پابندی طبیعت میں آزادی رکھنے اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں پر گراں گزرتی ہے. احادیث نبوی جو قرآن کے اصول کی تفسیر ہے، قدم قدم پر خواہشات کی پیروی میں رکاوٹ ہے. اب خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف خواہشات کی تکمیل ہو اور دوسری طرف وہ ان پابندیوں سے آزاد بھی رہے. چنانچہ انہوں نے انکار حدیث کا راستہ اختیار کیا. یہ پہلی وجہ، خواہشات کی پیروی. دوسری وجہ جہالت و کم علمی. آدمی کے پاس اگر پختہ علم ہوتا وہ کبھی بھی احادیث مبارکہ کا انکار نہیں کرتا. اتنے اہل قرآن ہیں، ان کے جتنے بڑے بڑے سرگرے ہیں، ان کے جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں، جنہیں وہ بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں، ان کے پاس جہالت بھی ہے اور علم کی کمی بھی ہے. منکرین حدیث کے لٹریچر کے مطالعے اور حدیث کے بارے میں ان کے شبہات و اعتراضات سے پتہ چلتا ہے وہ نہ تو علم حدیث پر عبور رکھتے ہیں اور نہ ہی قرآنی علوم سے واقف ہے. ان میں بعض تو وہ ہے جو نہ عربی زبان جانتے ہیں اور نہ ہی صحیح عربی عبارت پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں. عربی عبارت ہی پڑھ نہیں سکتے تو پھر وہ دین کو سمجھے گے. تو دوسری
جو حدیث کے انکار کرنے کی وجہ بنی ہے وہ ہے کم علمی اور جہالت. اور تیسری وجہ عقل کو معیار بنانا. منکرین اہل حدیث میں جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے انہوں نے نقل کے مقابلے میں عقل کو بنیاد بنایا ہے. میں نے ابتدا میں اس کا ذکر کیا تھا. یہ بات مسلم ہے کہ دینی احکامات میں عقل کو ہرگز معیار نہیں بنایا جا سکتا بلکہ نقل کے تابع ہونا ضروری ہوتا ہے. جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کی گمراہی کی وجہ یہ بنی انہوں نے نقل کے مقابلے میں عقل کو پیمانہ بنانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اہل سنت سے الگ تھلگ ہو کر گمراہ ہوتے ہیں. یہ ہے ان کی تیسری وجہ. اور چوتھی وجہ دنیاوی اغراض و مقاصد. حدیث کے انکار کی جو وجہ بنی ہے دنیاوی اغراض ہے اور مقاصد ہے. انکار حدیث کی وجوہات میں سے ایک وجہ دنیاوی اغراض و مقاصد کا حصول بھی ہے جس کی بنا پر منکرین حدیث جان بوجھ کر گمراہی کے مرتکب ہوئے. چنانچہ صاحب مظاہر حق مولانا محمد قطب الدین مظاہر حق کے دیباچے میں لکھتے ہیں منکرین حدیث اور ان کے پیشوا علماء یہود کی مانند ہیں. منکرین حدیث اور ان کے پیشوا علماء یہود کی مانند محض دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے دیدہ و دانستہ کتمان حق بھی کرتے ہیں اور التباس حق و باطل بھی کرتے ہیں. اگر کسی کو مزید تفصیل دیکھنا ہے مظاہر حق جو مشکات شریف کی شرح ہے اس کے دیباچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. انکار حق صرف یہ نہیں ہے کہ احادیث کا انکار کر دیا جائے بلکہ اور بھی چیزیں انکار حدیث میں شامل ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انکار حدیث صرف یہ نہیں کہ حدیث کو حجت شرعی اور شریعت اسلامیہ کا ماخذ ماننے سے انکار کیا جائے بلکہ احادیث کو مشکوک بنانا اسلاف کی روش سے ہٹ کر اپنی خواہش نفس سے احادیث کے مسائل کا استنباط کرنا مستند احادیث کی صحت سے انکار کرنا اور حدیث کے معانی و مفاہیم کی غلط تعبیر کرنا بھی انکار حدیث کی مختلف صورتیں. ایک ہی صورت نہیں. اپنی طرف سے مفہوم اگر بیان کرتے ہیں اہل حق نے جو مفہوم بیان نہیں کیا ہے یہ بھی انکار حدیث کا ایک حصہ ہے. اب انکار حدیث ہے کیا؟ انکار حدیث دین سے انحراف کا راستہ ہے, دین سے ہٹنے کا راستہ ہے. جنہوں نے حدیث کا انکار کیا وہ کلیتاً دین سے ہٹ گئے اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو دین میں شمار کرنے والے ہوں مگر پھر بھی وہ دین میں نہیں ہے بلکہ دین سے خارج ہو گئے. منکرین حدیث دین سے مکمل آزادی چاہتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکہ منکرین حدیث کی تحریروں سے بھی یہ بات واضح ہے. ان کے انکار حدیث کے پس پردہ وہ عزائم ہے جن سے ان کا مقصد الحاد و لا مذہبیت کو فروغ دینا. ان کا مقصد ہی ہے. اب آئیے کہ فتنہ انکار حدیث یہ اصل میں شروعات ہوئی تھی فرقہ معتزلہ اور فرقہ خوارج کے ذریعے اور اصل یہ فرقہ ابھرا تھا سن 200 ہجری میں. اس کے سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب درس ترمذی میں فتنہ انکار حدیث کی بنیاد کیا ہے اور یہاں کہاں سے شروعات ہوئی ہے اس کی تفصیل حضرت نے لکھی ہے. اس کے چند لائن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. برِ صغیر میں انکار حدیث کی بنیاد کس نے رکھی؟ عالم اسلام کی عظیم شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ اس کی تاریخ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی. برِ صغیر میں علوم عصریہ والے بہت بڑا انہیں امام مانتے مگر علماء
سر سید احمد خان کی حقیقت سے واقف. سب سے پہلے بر صغیر میں ہند و پاک میں اہل قرآن فرقے کی بنیاد رکھنے والے یہ سر سید احمد خان اور بھی ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے اور بھی یہ فرقہ ان کے آگے بڑھانے سے آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتے بڑھتے اس نظریے کو جو ایک نظم حاصل ہوا ہے وہ ایک عبداللہ چھگڑالوی کی قیادت میں فرقہ آگے بڑھا. اور یہ عبداللہ چھگڑالوی یہ کون تھا؟ یہ فرقہ اہل قرآن کا بانی تھا. سر سید نے شروعات سب سے پہلے اس فرقے کی بنیاد رکھنے والے خوارج اور معتزلہ میں نے ذکر کیا اس کا. اور سن 200 ہجری میں یہ منظم ہوا تھا، لیکن اہل علم کی جدوجہد اور کاوشوں کی وجہ سے یہ فتنہ نیم مردہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد بر صغیر کے اندر دوبارہ یہ جو سر اٹھایا تھا سر سید احمد خان اس کے بانی، اور اس کے بعد اسے جو نظم دیا ہے وہ عبداللہ چھگڑالوی نے دیا ہے. اور یہ کون تھا؟ اہل فتنہ اہل قرآن کا یہ بانی تھا. اس کا مقصد حدیث سے کلیتاً انکار کرنا تھا. اس کے بعد پھر اہل قرآن فرقہ آگے بڑھتا گیا اور پھر پرویز غلام احمد نے اس فتنے کی بات دوڑ سنبھالی. ماضی قریب میں پرویز غلام احمد یہ گمراہ شخص تھا اور اس نے انکار حدیث کے فتنے کو منظم کیا تھا اور اس کی بات دوڑ سنبھالی. اسے منظم نظریہ اور منتبہ فکر کی شکل دے دی. نوجوانوں کے لیے اس کی تحریروں میں بڑی کشش تھی، اس لیے اس کے زمانے میں یہ فتنہ سب سے زیادہ پھیلا. درس ترمذی صفحہ 26 جلد نمبر 1 میں مزید تفصیلات اگر آپ دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں. اور اس وقت فرقہ منکرین حدیث کی جو بات دور سنبھالے ہوئے ہیں وہ یوٹیوب کے نام و نہاد اسلامی اسکالر جو خود اپنے آپ کو مجدد کہلانا پسند کرتے ہیں، مسٹر جاوید احمد غامدی، اس وقت پوری دنیا میں اس فرقے کو جو سنبھالے ہوئے ہیں وہ مسٹر جاوید احمد غامدی ہے. اور وہ یوٹیوب کے اپنے آپ کو عظیم اسکالر کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو مجدد کہلوانا پسند کرتے ہیں. اور انکار حدیث کی یہ بات کو آگے مستقل بڑھاتے جا رہے ہیں. ان کو عنوان ہے انشاءاللہ ان کی تفصیل پر میں آپ کو آگے بتاؤں گا. فی الحال انکار حدیث جو ہے وہ قرآن کے نام پر جو حدیث کا انکار ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. اب آئیے منکرین حدیث کے 3 نظریات جس کی وجہ سے انہوں نے حدیث کا انکار کیا. ان کے نظریات کیا ہیں؟ سب سے پہلا ان کا نظریہ کیا ہے آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا. اللہ اور لیا حدیث کی انکار کرنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ ان کا نظریہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا. اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے. معاذ اللہ. میں حوالہ دوں گا، بے سند بات آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں. ان کا پہلا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا. آپ نے قرآن پہنچا دیا اور قرآن کی اطاعت ہی واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من حیث الرسول، رسول ہونے کی وجہ سے آپ کی اطاعت نہ صحابہ پر واجب تھی نہ بعد والوں پر واجب. اور سنیے، وحی صرف مطلوب ہے اور وحی غیر مطلوب کوئی چیز نہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا وحی مطلوب کسے کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب کسے کہتے ہیں. وحی جلی اور وحی خفی ہے. وحی جلی کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے اور وحی خفی کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے.
یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وحی جو ہے قرآن ہے، وحی کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو احادیث ہے اسے وحی ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ پر تو حجت تھے لیکن ہم پر حجت نہیں۔ حضور کے ارشادات جو حضور کے زمانے میں جو آپ کے اصحاب تھے ان پر تو حجت ہے لیکن بعد والوں پر حجت نہیں ہے، اس لیے ان پر حجت تھے ہوں گے لیکن ہم پر حجت نہیں ہے، ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا نظریہ ہوگا۔ اور تیسرا نظریہ اس سے بھی آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت تو ہیں، یہ بات مان رہے، پہلے انکار کر دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ حجت تو ہے لیکن موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، اس لیے ہم انہیں ماننے کے مکلف نہیں۔ ایک بھی حدیث ان کے پاس قابل قبول نہیں۔ جتنے احادیث آئے ہیں ایسے ذرائع سے آئے ہیں انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ ان نظریے تینوں نظریوں کی تردید کی جا رہی ہے، اور تردید کیا ہے، اس کے جوابات کیا ہیں وہ بھی سن لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے نظریے کی تردید قرآن کریم کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ شورى کی آیت نمبر 51، میں نے کہا کہ اس کی ترجمہ کرتے ہوئے میں اکتفا کروں گا، وقت نہیں ہے۔ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ ہے۔ وحی کے ذرائع ایک ذریعہ تو یہ، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روبرو کسی سے بات کرے، وہ تو بات نہیں کریں گے۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجیں گے، اپنا حکم بھیجیں گے، یا پھر پردے کے پیچھے بات کریں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، ان کا جو پہلا نظریہ اس کی تردید ہو رہی ہے۔ اس آیت میں ارسال رسول کے علاوہ وحیًا ایک مستقل قسم ذکر کی گئی ہے، یہی وحی غیر مطلوب ہے، یا اس سے مراد حدیث ہے کہ پردے کے پیچھے بات ہوگی یا فرشتے کے ذریعے سے کوئی بات آپ کو بتائی جائے گی، وہ اگر وحی مطلوب نہیں ہے تو غیر مطلوب ہے، حدیث ہے تو حدیث ثابت ہے۔ اور دوسری دلیل ہے قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے، اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے موقع پر، اور اس آیت کا ذکر کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کے موقع کے سلسلے میں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی پیشن گوئی فرمائی تھی، حالانکہ یہ پیشن گوئی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، ظاہر ہے کہ یہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں کہیں موجود نہیں ہے، تو اس کا ذکر کہاں ہے، احادیث میں موجود ہے۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء آیت نمبر 59، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں اطیعوا الرسول کا جملہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن کی اطاعت بھی واجب ہے اور احادیث کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور ایک دلیل ہے سورہ نساء آیت نمبر 65، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائے، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کے آگے
ختم کر دے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اطاعت نہ صرف واجب بلکہ مدار ایمان ہے، ایمان کا مدار ہے۔ یہ پہلے نظریے کی ترتیب بیسل آئے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بطور دلیل یہ پیش کیا، اور دوسرا نظریہ جو ان کا تھا اس کی دلیل، ان کا نظریہ کیا تھا؟ احادیث صحابہ کے لیے تو حجت ہیں، بعد والوں کے لیے حجت نہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 158، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ سب کی طرف سے مراد کیا ہے؟ وہاں جو موجود مخاطبین ہیں حضرات صحابہ وہ بھی ہیں، اور قیامت کی صبح تک جو آنے والے ہیں سب مخاطب ہیں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ احادیث صرف حضرات صحابہ کے لیے حجت نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے حجت ہے۔ دوسرا ارشاد ہے سورہ سبا آیت نمبر 28، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے۔ یہ آیت خود واضح بتا رہی ہے قیامت تک کے لیے حدیث معتبر ہے۔ اور تیسرا ارشاد ہے، اکثر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہم سنتے رہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ احادیث مبارکہ صرف صحابہ کے لیے حجت نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے حجت ہے، قرآن سے ثابت۔ تیسرا نظریہ منکرین حدیث کا تیسرا نظریہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حجت تو ہے، لیکن ہمارے پاس جن ذرائع سے آئے ہیں وہ ذرائع معتبر نہیں۔ یہ جملہ استعمال کر کے حدیث سے پیچھے چھڑانا چاہ رہے ہیں ان کے نظریے کی ترتیب۔ یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ احادیث حجت تو ہے لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی۔ اس کا جواب مندرجہ ذیل ہے، ہم تک قرآن کی انہی واسطوں سے پہنچا ہے جن واسطوں سے حدیث آئی ہے۔ اب اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہیں تو قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عقل کے اندھوں کی اتنی بات نہیں موجود۔ آج تک جن واسطوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے انہی واسطوں سے حدیث پہنچی، اور یہ عجیب معاملہ ہے اور عجیب معاملہ ہے کہ قرآن جن واسطوں سے ہم تک آیا ہے ان واسطوں کو تو ہم قبول مان رہے ہیں اور یہ مانتے ہیں، اور جن واسطوں سے احادیث آئی ہے انہیں ہم ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، ایک شخص کہہ رہا ہے میں دن کا قائل ہوں مگر سورج کا قائل نہیں، میں دن کا تو قائل مگر سورج کا میں قائل نہیں۔ اس اللہ کے بندے کو کون بتائے، عقل کے اندھے کو کون بتائے، دن کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ سورج روشن ہو چکا ہے۔ سورج کے طلوع ہوئے بغیر دن نہیں آ سکتا، اور سورج کا طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ رات کی تاریکی چھٹنے کے بعد دن آنا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ سورج طلوع ہوگا تو ضرور دن آئے گا، دن نکلے گا تو سورج طلوع ہوگا۔ اور یہ منکرین حدیث عقل کے اندھوں کو دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ دن تو ہم مانتے ہیں، سورج کے طلوع ہونا نہیں مانتے، قرآن تو مانتے ہیں مگر حدیث نہیں مانتے، جن ذرائع سے قرآن آیا ہے اسے تو مانتے ہیں لیکن انہی ذرائع سے حدیث آیا ہے انہیں ہم نہیں مانتے۔ آسان بات ہے، معمولی عقل رکھنے والا بھی سمجھتا ہے، لیکن بات یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے مقدر میں گمراہی دیتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر معمولی بات کو سمجھنے سے قاصر ہوگی۔ اب آئیے
तीसरा जो उनका नजरिया है उसकी तरतीब है कुरान करीम की आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अक्सर खुतबा अक्सर उलमा तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर जो दस्तार बंदी की जाती है उस मौके पर यही कुरान की आयत तिलावत करते हैं और इसके ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि जिन तलबा ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की हिफाजत का उन्हें ज़रिया बनाया, वो ज़रिया है और हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली और दुनिया चूंकि दारुल असबाब है इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब के तरीके पर हुफ्फाज के सीनों को मुंतखब कर लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम उनके सामने ये आयत पेश कर रहे हैं, ये कहकर अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद जिम्मा लिया है, हदीस के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। उनके हदीस की आयत पेश करके कह रहे हैं, अरे आप ये आयत पेश करके ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, क्या हदीस का मामला क्या है? जुमला ही नहीं है, आप कहाँ से बता रहे हैं? उनके लिए हदीस खुश होकर ये कह रहे हैं कि ये आयत तो हमारे लिए दलील है, आपके लिए दलील नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कुरान की हिफाजत के बारे में बता रहे हैं, हदीस की हिफाजत के बारे में नहीं बता रहे। उनके लिए हदीस का लफ्ज़ नहीं आता व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम तक इन्हीं वास्तों से कुरान करीम की आयत पहुंची है। हम जवाब ये दे रहे हैं कि आप तो ये कह रहे हैं कि कुरान हुज्जत है और हदीस हुज्जत नहीं है, इसलिए कि अहादीस जिन ज़राए से आई है वो गैर मुअतबर है। हमने फौरन ये आयत सुना के उनसे कहा तो ये कुरान की आयत ये आप तक तो उन्हीं ज़राए से आई है जिन ज़राए से अहादीस आई, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर हदीस जिन ज़राए से आई है वो गैर मुअतबर है, कुरान की आयत ही गैर मुअतबर है, तो कुरान भी मुअतबर नहीं। तो आप सिर्फ मुनकिरीन हदीस नहीं हुए, मुनकिरीन कुरान भी हो गए। अब जवाब में बोला कि नहीं व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इसलिए हम कुरान को मानते हैं और हदीस की जिम्मेदारी नहीं ली है, कहीं मालूम नहीं इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम उनके सामने जवाब ये देते हैं व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम की आयत का ये टुकड़ा भी कुरान ही का है, कैसे मालूम हुआ? ये कैसे मालूम हुआ आपको? ये भी व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून ये कुरान की आयत का हिस्सा है। किसने बताया? कि जिब्रील आए थे आपके पास, आप लोगों ने बताया कि ये कुरान की आयत का टुकड़ा है। लाम वाला मानना पड़ेगा कि नहीं, वास्तव के जरिए से कुरान हमारे पास आया है। तो अल्लाह के बंदो, जिन वास्तव से कुरान आया है उन्हीं वास्तव से अहादीस भी आई है। जब ये मुअतबर है तो ये भी मुअतबर है। मुनकिरीन हदीस से एक आलिम का मुकालमा हुआ, वो आपसे जिक्र कर एक आलिम दीन से उनके हदीस का मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने पूछा वो अहले कुरान से उनके हदीस से कि आप लोग हदीस का इनकार करते हैं? तो कहा कि बिल्कुल, क्यों इनकार करते हैं? मुअतबर ज़राए से नहीं आई। कहा कि कुरान का इनकार क्यों नहीं करते आप लोग? तो कहा कि मुअतबर ज़राए से आए। उन्होंने कहा कि जो ज़राए से कुरान आया है वही ज़राए से हदीस भी आई, फिर इसका इनकार आप क्यों करते हैं? फिर उन्होंने मुकालमे में गुफ्तगू करते हुए उनसे कहा कि कुरान करीम की आयत है, आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान करीम की इस आयत के बारे में आपका नज़रिया क्या है? कुरान कह रहा है अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व इताअत कर लो, अल्लाह की मोहब्बत आपको हासिल हो जाएगी। कुरान की आयत में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे फरमा रहा है कि हुजूर की इताअत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, और हुजूर की इताअत के लिए अहादीस जरूरी है। और जब अहादीस आपकी नज़र में गैर मुअतबर है तो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने का फिर क्या रास्ता है आपके पास? आलिम
الدین نے جو قرآن کی آیت پیش کی ان کے حدیث کا ہوتا حوال تو آتا ہو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب آئیے اخیر میں منکرین حدیث کے سلسلے میں جو فتویٰ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فتویٰ آپ کو سنا کہ یہ چیپٹر میں ختم کروں گا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ منکرین حدیث کا حکم تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس مسئلے میں چند احتمالات. اب یہ فتویٰ غور سے سنی پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. اب فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں, الگ سے ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. مگر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی سن لیجیے منکرین حدیث کے مطابق. آپ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں چند احتمالات ہیں. پہلا احتمال اول یہ کہ تمام حدیثوں کا انکار کرنے والا کافر ہے. جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. دوسرے یہ کہ حدیث متواتر کا انکار کرے اس میں کوئی تعویل نہ کرے یہ بھی کفر ہے. حدیث متواتر ہے اس کا انکار کرنے والا ہی کا. اور نمبر 3 تیسرے یہ کہ صحیح احادیث میں آحاد کا انکار کرے اور یہ انکار خواہش نفسانی سے ہو اس وجہ سے کہ وہ حدیث طبیعت کے موافق نہ ہو یا دنیاوی مصلحت کے خلاف ہو, یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسے احادیث کا انکار کرنے والا بدعتی ہے. یہ جو منکرین حدیث ہے فتویٰ حضرت شاہ صاحب کا میں نے آپ کو سنا دیا. ان میں سے منکرین حدیث دو قسم کے, ایک خوارج کے ٹائپ کے اور ایک دوسرے مسٹر غامدی کی طرف کے. خوارج کلیت انکار کر رہے ہیں حدیث کو ہم معتبر مانتے ہی نہیں, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں غامدی ٹائپ کے وہ فوراً انکار نہیں کرتے, ہو آہستہ آہستہ انکار کرتے ہیں اور اسی لیے دھوکہ دہی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور یہ دونوں قسم کے لوگ گمراہ ہیں, دائرہ اسلام سے خارج. اور انہی منکرین حدیث میں سے اس وقت ان کا جو سرغنا ہے, ان کا جو اپنا امام ہے, ان کا جو قائد ہے, یوٹیوب چینل کا اسلامی نام نہاد اسکالر ہے اور جو اپنے آپ کو مجدد وقت کہلواتا ہے وہ ہے مسٹر جاوید احمد غامدی. یہ اسی کا حصہ ہے اور اس کی تفصیلات آپ ذرا سنیں. میں نے ویسے کتاب سے یہ تحریر کیا ہے موجودہ دور میں انٹرنیٹ کے دو عظیم فکرے ایک غامدیت اور جہلیت, اس کی تفصیلات ایک کتاب سے موجود ہے. انشاءاللہ کتاب سے آپ حضرات کو یہ دیے جائیں گے اور اس میں سے جو اقتباسات ہیں وہ آپ حضرات کو میں نے سنا بتا کے دو. ہے کون؟ جاوید احمد غامدی کا اصل نام محمد شفیق ہے لیکن بعد میں یہ جاوید احمد ہو گئے. موصوف 1951 میں پڑوسی ملک پاکستان میں پیدا ہوئے. پڑوسی ملک پاکستان میں مسٹر جاوید احمد غامدی پیدا ہوئے. لاہور کا ایک محلہ ہے سلطان پورہ, اس کے رہنے والے ہیں اور موصوف نے گورنمنٹ کالج لاہور سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی. 1972 میں انگریزی ادب میں بی اے بھی کیا اور اسلامی علوم سے واقف نہیں ہے, نہ کسی دینی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے. پھر کیا ہے, جب انہیں شوق ہوا اسلامی اسکالر بننے کا, آپ کو یہ اسلامی اسکالر بننے کا شوق ہے, کسی مدرسے میں داخلہ لیجیے, 10-12 سال لگائیے, فقہ پر محنت کیجیے, حدیث پر محنت کیجیے, قرآن پر تفسیر پر محنت کیجیے, مستند علماء کی صحبت اٹھائیے, ان سے اتنی استفادہ کرتے رہیے, پھر جب قابل ہو جائے تو آپ بھی اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہلائیے.
مثال تو ایسی ہے، اگر کوئی کتا پائجامہ ٹوپی اور مدرسے سے فارغ اگر عالم اور حافظ کہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں، تو پورے ڈاکٹر اور انجینئر بھی کہ ان کی کیا قدرت بنائیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی اچانک کھڑا ہو جائے اور 12 سال 15 سال وسطی علوم حاصل کرنے میں صرف کر دے اور پوری جو ذہنی صلاحیتوں کو وہیں استعمال کرے، قرآن کے ایک صفحے سے اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو اور نحو صرف سے واقف نہ ہو، اور احادیث کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کے علوم و فنون سے واقف نہ ہو، اور یہ قرآن سے اور احادیث سے استنباط کیسے کیا جاتا ہے، استخراج کیسے کیا جاتا ہے، اس سے وہ واقف نہ ہو، اچانک وہ کھڑے ہو جائے اور اپنے نام کے ساتھ مولانا اور علامہ لکھنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی غیر ڈاکٹر اور غیر انجینئر اپنے آپ کو انجینئر و ڈاکٹر کہے تو وہ دھوکے باز ہے، اور اگر کوئی غیر عالم اپنے آپ کو علامہ کہے تو وہ دھوکے باز کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بات سمجھنے کی یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے جو لوگ اپنے آپ کو اسلامی اسکالر بتا رہے ہیں اور علامہ بتا رہے ہیں، جبکہ وہ علوم اسلامیہ اور علوم دینیہ کے علم سے واقف نہیں ہے، وہ بھی ویسے ہی دھوکے باز ہے کہ جیسے کوئی جاہل اپنے آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر کہے گا۔ غامدی صاحب کا کہ جب شوق ہوا تو شروع میں جماعت اسلامی سے وابستہ مودودی صاحب سے متاثر ہوئے۔ اصل میں ان کی تحریروں میں کشش تھی، بعض لوگ صرف تحریروں سے متاثر ہو جائے، تحریروں سے متاثر ہونا نہیں، بعض لوگ صرف تقریروں سے متاثر ہو جائے، یوٹیوب کے اندر ایسے لچھے دار تبدیل کرے لوگ متاثر ہو جائے، الفاظ پہ بچ جائیے اور تحریر پہ بچ جائیے، ان کے عقائد کیا ہیں، ایمانی لحاظ سے ان کا مقام کیا ہے، علمی اعتبار سے ان کا مقام کیا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر اعتماد کیجیے۔ ہم لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور بعد میں کیا ہوا، مولانا امین احسن کی صلاحیت، یہ کون ہے؟ معروف ان کے حدیث ہے، ان سے وابستہ ہو گئے۔ اصل میں یہ حدیث کا انکار جو نے کیا ہے اپنے استاد سے دلسنے میں ملا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب، اور اتفاقی بات یہ ہوئی جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2006 میں کچھ عرصے تک یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے، یہاں سے زیادہ تقریر بھی نہیں ہوئی۔ اب آئیے غامدی صاحب کے بنیادی جو ان کا اہل سنت والجماعت کا کیا اختلاف، آپ دیکھیے اہل سنت والجماعت کے مسلک و مذہب کے جو بنیادی مآخذ ہے، غامدی صاحب اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، جس کی وجوہات کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، اہل سنت کے یہاں بنیادی مآخذ قرآن مجید ہے، مگر غامدی صاحب کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے۔ کہ بنیادی اختلاف سنی، ہمارے پاس بنیادی مآخذ ہے قرآن کریم، اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بنیادی مآخذ صرف قرآن نہیں ہے، کتاب اللہ نہیں ہے، بلکہ کتاب الہی یعنی تورات، انجیل، مصحف ابراہیم یہ بھی شامل ہو۔ قرآن آنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ ناسخ ہے وہ منسوخ ہو گئے، لیکن غامدی صاحب کا نظریہ نہیں، قرآن کے علاوہ وہ آسمانی کتابوں کو بھی دینی مآخذ مانتے ہیں، یہ بنیادی اختلاف ان کا مانا۔ اور دوسرا اختلاف یہ کیا، اہل سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت اجماع کو حجت مانتے ہیں، اس کے خلاف رائے دینے کو اتباع غیر سبیل المؤمنین شمار کرتے ہیں، جبکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اجماع دلیل ہے لیکن حجت نہیں ہے۔ عجیب ہوتی ہے، اجماع دلیل ہے مگر حجت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری امت گمراہی پر اکٹھی ہو سکتی ہے، پوری امت ایک ساتھ گمراہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا بنیادی فرق، اگر کسی مسئلے میں اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی دلیل حدیث ہے، تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث سے دین ثابت نہیں ہو سکتا۔
غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث سے دین ثابت نہیں کر سکتے، یعنی حدیث سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک حدیث اول تو معتبر ذرائع سے ثابت نہیں، اگر کوئی ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح سنت بھی، نہ حدیث ان کے پاس معتبر ہے نہ سنت ان کے پاس معتبر ہے، اول تو وہ بھی تعداد میں چند ہی ہے، اس لیے کہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے جو 7-8 ہزار کی تعداد میں صحیحین میں ہے اور ایک معقول تعداد دیگر کتب حدیث میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہی حدیث نہیں ہے، سنت سے مراد وہ نہیں۔ آگے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ چوتھا جو بنیادی اختلاف ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کی طرح حدیث بھی دین اور اللہ کی شریعت کو ثابت کرنے والی ہے، کیونکہ یہ وحی خفی ہے۔ وحی خفی کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی۔ جس طرح قرآن وحی جلی ہے، اسی طرح حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے اور اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب حدیث کو وحی کی حیثیت دینے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث وحی نہیں، ہاں حجت ہو سکتی ہے۔ اس اصول کے تحت انہوں نے منکرین حدیث فتنے کو پروان چڑھایا۔ پانچواں اختلاف، اہل سنت کی یہاں اسلام کی بنیادی ماخذ اللہ، کتاب اللہ، قرآن اور سنت رسول اللہ ہے، جبکہ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جہاں تک سنت کا معاملہ ہے تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی، بلکہ سنت سے مراد سنت ابراہیمی ہے۔ آپ کی سنت نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال ہیں وہ بھی ان کے نزدیک سنت ہے، یعنی دین کی وہ روایت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی ہے وہ بھی ان کے نزدیک سنت ہے۔ اب اجمالی طور پہ آپ دیکھ لیجیے کہ اہل سنت میں اور غامدی صاحب کے نظریات میں کیا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو ماخذ دین ہے، ایک ہے قرآن، دوسرے ہے سنت رسول، تیسرے ہے اجماع اور چوتھے ہے قیاس۔ اور غامدی صاحب کے ماخذ دین کیا ہے؟ دین فطرت کے بنیادی حقائق، ان کے پاس اس کا درجہ قرآن سے بھی آگے، دین فطرت کے بنیادی حقائق، اور دوسرے سنت ابراہیمی ان کے پاس بنیاد ہے، سنت رسول بنیاد نہیں ان کے پاس، اور تیسرا نبیوں کے صحائف، قرآن ان کے پاس صرف قرآن بنیاد نہیں ہے، قرآن کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں سب کے سب ان کے پاس ماخذ، اور چوتھے ان کے پاس عقید نمبر ہے قرآن کا۔ یہ ہے غامدی صاحب کا نظریہ۔ اب آئیے اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو جوابات ہیں وہ میں مختصر آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ابھی بتایا گیا مولانا نے کہ یہ جو ان کے منکرین حدیث اور فتنے غامدی، یہ تو اس کی تفصیلات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے مختصراً عرض کی تھی اور کتاب تو ان شکل میں موجود تھی، لیکن حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ جو فتنے گمراہ فرقے ہیں جو پھیل رہے ہیں، ان کے پھیلنے کے ذرائع کیا ہیں اور ان سے کس طرح ہم کو بچنا چاہیے، یہ بھی بنیادی چیز ہے۔ مگر یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، خاص کر جو یوٹیوب کے چلانے والے ہیں اور انٹرنیٹ کے جو لوگ عادی ہیں، اور اس وقت آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ 95% طبقہ انٹرنیٹ کا عادی ہو چکا ہے، اس پر اہل علم و غیر اہل علم سب شامل ہیں، اور بڑی احتیاط سے میں عبادت کر رہا ہوں، اگر میں اس سے آگے بات کروں
97% तबका इंटरनेट का आदी हो चुका है, बल्कि उससे आगे बढ़ के मैं आपसे अर्ज करूं 99% तबका इंटरनेट का आदी हो चुका है। और इस वक्त भारतीय फिरके सबसे ज्यादा जिन जदीद जराए के जरिए से आप तक पहुंच रहे हैं वो इंटरनेट है उनका साथ। बुनियादी जो उनके पास जो हथियार है वो इंटरनेट, और इंटरनेट तो हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। ये बुनियादी जो रास्ता है, इस रास्ते के जरिए से वो हर एक के पास पहुंच रहे हैं, और वो रास्ता उन्होंने हमारे पास नहीं है, हम उसे इख्तियार नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी बातें आम लोगों तक या जो एक स्टूडेंट तक वो बात पहुंच नहीं पा रही, और चूंकि वो उसके आदी बन चुके हैं और ये भी इसके आदी बन चुके हैं, इसलिए उनकी बात मैंने जैसे इब्तिदा में कहा तो उनके बेडरूमों तक पहुंच रही और हमें पता भी नहीं। मैं आपसे अर्ज करूं, जिस जगह मैं जुमा पढ़ाता हूँ, एक साहब बिल्कुल सामने आके बैठते थे नमाज, और इत्तेफाक से गुफ्तगू के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसके मुताबिक कुछ गुफ्तगू आई, तो मैंने गुफ्तगू की, वो सामने वो साहब बैठे थे और जब बयान खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि ये शख्स गुमराह है। मैं जब इसको अजीम इस्लामी स्कॉलर मान रहा था, तकरीबन 2 साल से रोजाना रात में उसके लिए बयान में सुन रहा, और हम खुशफहमी के शिकार हैं कि हमारे मुसल्ली है और हमारी तकरीरें सुन के मुतासिर हो रहे, हमारी तकरीरें सुन के मुतासिर नहीं हो रहे, हमारी तकरीरों के अंदर से वो बातें निकाल रहे हैं जिसके जरिए से वो हम पर हुज्जत कायम कर सकते हैं। असल वो ये काम कर रहे हैं, और मुतासिर किससे हो रहे हैं? मिस्टर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से, मिस्टर गामनी से मुतासिर हो रहे हैं, वो फिक्रे गौहर शाही से मुतासिर हो रहे हैं, जो फिक्रे फैयाज से मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि वो बराह रास्त इंटरनेट को सहारा बनाकर वो हमारे बेडरूम तक पहुंच रहे हैं। इसलिए सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप हजरात से कि इंटरनेट तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि उसके बगैर जिंदगी मुहाल बन चुकी है। अब इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए, मगर उसमें जो फिरके बातिला है उन्हें हाथ न लगाइए। अगर आप पहचान नहीं सकते कि इनमें बातिल फिरका कौन है और अहले हक कौन है, जब तक कि आपको इत्मीनान के साथ, एतमाद के साथ ये मालूम न हो जाए कि इन उलमा के बयानात को हमको सुनना चाहिए और उलमा ने इसकी तस्दीक की है और इन्हें हम जानते हैं, इन्हें हम पहचानते हैं, तब तक उनके ना बयानात को हाथ लगाइए, ना उनके लिटरेचर को हाथ लगाइए। ये पहली बुनियादी चीज है। इंशाअल्लाह जितना आप इससे बचेंगे ना, मैं आपसे अर्ज करूं 90% आप गुमराह फिरकों से बचने में कामयाब हो गए, 90% आप कामयाब हो जाएंगे। तो जो उमूमन कॉलेजेस के, स्कूल्स के और तुजात हजरात हैं वो जो मुतासिर हो रहे हैं ना, वो इंटरनेट के जरिए से बयानात सुन के उनके मज़ामीन पढ़ के ही मुतासिर हो रहे हैं, वरना वो लोग तो ना हमारे शहर में आए ना हमारे महल्ले में आए। बताइए गांधी के हमारे शहर में आया, हमारे मुल्क में आया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हमारे शहर में आया है, हमारे महल्ले में आया है, वो हरगिज़ नहीं आए, वो तो अपने बेडरूम में बैठकर वो हमारे बेडरूम तक रसाई हासिल करके वो हमें बोला करते हैं। तो सबसे पहला जरिया है दरवाजा बंद कर लीजिए, आप महफूज रहेंगे। रात में सोते हुए हम क्या करते हैं? गेट को लॉक डाल देते हैं और इत्मीनान से आप सो जाते। मालूम है चोर घर में दाखिल नहीं हो सकता, दरवाजा भी मजबूत है और कफर उससे ज्यादा मजबूत। तो वो जो जराए हैं ना, उन जराए को आप बंद कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए। इल्ला ये कि आपके खुद जवाब में कोई मुस्तनद आलिम है, उनसे पूछिए। मैं तो मुस्तकिल आपसे इस्तेफादा करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी आपसे इस्तेफादे का मौका नहीं मिलता है या रोजाना मौका नहीं मिल सकता है। अगर मैं दीनी उलूम हासिल करना चाहूँ, दीनी मालूमात हासिल करना चाहूँ, तो उसके लिए क्या तरीका है, किन उलमा के बयानात सुनूं, किन उलमा के मज़ामीन में से मैं इस्तेफादा करूँ, वो उलमा जो आपको बताएंगे इंटरनेट पर जो है, उन्हीं उलमा के बयानात को सर्च कीजिए, फिर उससे इस्तेफादा करें। और उसमें भी और एक बात अर्ज कर रहा हूँ, उन बयानात के अंदर भी कभी कोई बात आपकी सलाहियत से ऊंची समझ में आए तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, तो अपनी तरफ से समझने की कोशिश की मत कीजिए, ये भी गुमराही का एक दरवाजा है। बाद में समझदार कभी कभी जो गुमराह हुए हैं वो अपनी समझदारी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की वजह से भी गुमराह हुए। इसलिए अगर कोई बात समझ में ना आए
تو آپ کے قرب جوار میں جو مستند علماء ہیں ان سے آگے اس بات کو معلوم کیجیے، وہ جو سمجھائیں گے اس کے مطابق آپ ہوں. یہ ایک طریقہ ہے گمراہی سے بچنے کا. دوسرا، اگر آپ اہل علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، زبانیں جانتے ہیں، اردو ہے، انگریزی ہے، تیلگو ہے، ہندی ہے، ان زبانوں کے اندر گمراہ فرقوں کی گمراہی کے متعلق جو کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان لٹریچروں کو آپ لائیے اور ان کو پڑھیے، اس کی سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ دوسرا راستہ ہے سمجھنے کا. اور ہم لوگ عموماً کتابوں کے پڑھنے کے عادی نہیں بلکہ سرسری طور پر ہم سننے کے عادی ہیں. یہ بات میں جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں، سرسری طور پر پڑھنے کے عادی نہیں، پڑھنے کے تو عادی نہیں بلکہ سننے میں بھی سرسری طور پر ہم سننے کے عادی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء کی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقل ہم سچ کرتے رہتے، 2-4 منٹ ایک عالم کا بیان سنیں، یہ ٹھیک نہیں ہٹا دیے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہٹا دیے، ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ کانوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہم بیانات سن رہے ہیں، اور یہ بھی گمراہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. علماء کے بیانات اصلاح کے لیے سننا چاہیے، استفادے کے لیے سننا چاہیے، زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے سننا چاہیے، نہ کہ جو ہے کانوں کو لذت حاصل کرنے کے لیے سننا نہیں چاہیے. عموماً جو ہے ہم لوگ کس طریقے سے سن رہے ہیں اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. مزاج بنائیے اپنا، کتابیں حاصل کیجیے، دوڑ دھوپ کیجیے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہاں سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا پہنچے. ایک نوجوان میرے پاس نماز پڑھتے تھے اور 1 مہینہ آسٹریلیا جا کے، میں نے پوچھا آپ کہاں چلے گئے؟ کہا نہیں وہ انجینئرنگ کی ڈگری وہاں سے ملتی ہے اس لیے میں وہاں جا کے گیا تھا. انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ آسٹریلیا پہنچ گئے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے گھر تک آپ پہنچ نہیں سکے. اس سے بات اور کوئی افسوس، کسی عالم تک آپ پہنچ نہیں سکے. اللہ سے محبت قائم کرنے کے لیے مسجد میں آ سکے، مسجد آپ کے قریب. دینی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی عالم سے آپ رجوع نہیں ہو سکے کیونکہ عالم آپ کے قریب ہے. وہاں آپ کو پیسے دینا پڑتا ہے اور یہاں آپ کو مفت میں علم حاصل ہوتا ہے، پھر بھی حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ گمراہی کی یہی وجہ ہے. اس لیے علماء سے جڑ کے رہیے اور ان کی جو مستند کتابیں ہیں ان سے آپ استفادہ کریں. اور تیسری اور آخری بات میں آپ اللہ سے عرض کر رہا ہوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، زیادہ ڈیپ پہ جانے کی کوشش مت کیجیے، زیادہ ڈیپ پہ مت جائیے. علماء کرام جو بنیادی باتیں آپ حضرات کو بتا رہے ہیں اسی کو جو ہے دامن پہ جو ہے ڈال لیجیے اور دامن سے جو ہے باندھ دیجیے اور مستقل اسی کے مطابق عمل کرتے رہیے. نہ دائیں دیجیے نہ بائیں دیجیے، انشاءاللہ آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں. اصل میں ہو رہا کیا، ہم لوگ نالج کی بھی کوشش کر رہے ہیں، نالج حاصل کرنے کی فکر میں یہ بھی معلوم کریں گے، وہ بھی معلوم کریں گے، یہ بھی معلوم کریں گے، نہ صحیح معلوم کر سک رہے ہیں نہ صحیح سمجھ سک رہے ہیں. اس کی وجہ سے مستقل گمراہ ہو گئے. اور خاص کر میں عرض کروں گا اپنے ان جو سامعین سے جو کالجز اور اسکول کے اسٹوڈنٹ، ان سے میری گزارش ہے کہ آج تو گمراہی کے راستے کالجوں کے اندر اسکولوں کے اندر بھی آ چکے ہیں. بلکہ میں آپ کو حیدرآباد کے اسکول کی بات بتاؤں، اتنا بڑا ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہے، سینکڑوں کی تعداد میں مدارس ہے، اس کے باوجود بھی یہ گمراہ فرقے اور یہ افراد کس طرح مسلمانوں کے درمیان میں آ کے، ان کے اسکولوں میں آ کے، ان کے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کیسے کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اسکول کے اندر اسمبلی ہو رہی ہے، روزانہ اسمبلی ہوتی ہے، تراویح پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھی جاتی ہے، وہاں پورے بچے اور 99% مسلمانوں کے وہاں بچے عیسائی دشمنی کیسے داخل ہو کے کیسے ان معصوم بچوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے اور منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے اسمبلی میں دعا پڑھا دی، دعا کوئی ہماری لگتے آتی ہے، دعا پڑھائی اور دعا کے بعد وہاں کی جو پرنسپل میڈم ہے وہ کھڑی اور انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹے ہاتھ اٹھائیے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ان لوگوں کے بھگوان کا نام انہوں نے بتایا اور بتا کر کہا ان کا نام بتا کر کہ ہمیں چاکلیٹ دیجیے.
بچوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ فلاں ہمیں چاکلیٹ دیجیے، بچے تو بیٹا تو مجھ سے کہا یہ چاکلیٹ آپ کو؟ کہا کہ نہیں ملی۔ کہا کہ سکھوں کے جو سب سے اونچے درجے کی شخصیت ہے جنہیں وہ سب سے بڑا مانتے ہیں، ان کا نام گرو جی کا، انہوں نے نام لیا اور کہا کہ ان سے کہو ریکویسٹ کرو چاکلیٹ دیجیے، وہ نہیں آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو خدا ہے ان کا نام لیجیے اور کہیے کہ اللہ ہمیں چاکلیٹ دیجیے۔ بچوں نے کہا کہ چاکلیٹ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں آئیں گے، اب ہم جو کہیں گے وہ نام لیجیے گا، جیزس ہمیں چاکلیٹ دیجیے۔ اوپر سے دو چار یا ٹیچروں نے چاکلیٹ پھینکا، بچوں نے اٹھایا اور کہا کسی کو پکارنے سے چاکلیٹ نہیں ملیں گے، جیزس کو آپ پکاریں گے تو آپ کو چاکلیٹ۔ یہ 99% جو مسلم آبادی ہے اور جس اسکول میں 99% مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں اسکولوں میں ہمارے بچوں کی اس طرح ذہن سازی کر کے انہیں بالغ ہونے سے پہلے ایمان سے جوڑ ڈالیں، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے چکروں میں مت جائیے اور اپنے گھر کے ماحول کو اپنا آپ درست بنائیے، انشاءاللہ آپ فرقوں سے اور آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان گمراہ فرقوں سے اور ان کی گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کے تحت یہ جو ایک روزہ تفہیم میں ختم نبوت ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منعقد کرنے والوں کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جو حضرات اپنی جدید عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اصلی بات میں عرض کروں گا، اپنے ایمان کی حفاظت اللہ کے حوالے کر دیجئے، آپ بھی محفوظ رہ جائیں گے، انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہ جائے گا۔ اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے آپ شریعت مطالعہ کے حوالے ہو جائیے، انشاءاللہ آپ بھی محفوظ ہیں اور مرنے تک آپ کا ایمان بھی محفوظ رہ جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات آپ کے لیے جو اعلانات ہیں انشاءاللہ آپ کے ناشتے کے لیے آپ حضرات کو وقفہ دیا جا رہا ہے جو 10 بجے تک ہوگا۔ ہماری ہدایت